بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے دو ایسے سیکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یا دو ایسے شعبوں کے بارے میں، یا دو ایسے پوائنٹس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی کہ جن پر اگر حکومتی یا ویسے انڈیویجول طور پر بھی اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے اور ان دو سیکٹرز کو بڑا سیریس طریقے سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ پاکستان کی امپروومنٹ میں، پاکستان کی پروگرس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہیں۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب ان سیکٹرز پر نظر کرم کی گئی اور نظر ثانی کی گئی اور ان کو سیریس لیا گیا، تب جو ہے انہوں نے واقعی ہی بڑا اچھا رسپانس دیا۔ اور یہ دو ایسے سیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں یا جو پاکستان کا زر مبادلہ ہے، یا جس کو ہم فورن ریزروز کہتے ہیں، وہ یقیناً بڑھ سکتا ہے۔ اب فورن ریزروز کیا ہیں؟ یہ ڈالرز ہوتے ہیں کہ فورن کرنسی آپ کے پاس کتنی پڑی ہے، یا وہ کرنسی جس کے تھرو آپ انٹرنیشنلی لین دین اور سیل پرچیز کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو پہلا سیکٹر ہے اور جو کہ پوری دنیا کا فیوچر ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی۔ آپ انڈیا کی اگزامپل لے لیں، ہم ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، لیکن جہاں کمپٹیشن کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب انڈیا کو آپ دیکھ لیں تو وہ ٹیکنالوجی میں بڑا آ گیا ہے، ان کے کئی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈینس ہیں۔ گوگل کے سی ای او کی بات کر رہا ہوں، چیئرمین یا فاؤنڈر کی بات نہیں کر رہا۔ گوگل کا جو سی ای او ہے وہ ایک انڈین ہے، اور ابھی ایک یو کے کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی ایک انڈین تھے۔ یہ تو ایک خیر پولیٹکس میں بات ہو گئی، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انڈینز ہیں وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، اور ٹیکنالوجی وہ ان کی ایک مین جو ہے وہ ملک کے لیے، ان کی ملک کی معیشت کے لیے، ان کی ملک کی پروگرس کے لیے ایک بڑا اچھا اور بڑا مین کردار رول پلے کرتی ہے۔ اور یہ اوورال ہے، یہ اگر انڈیا میں ہے تو یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں اگر اس پہ تھوڑی سی محنت کی جائے، اب اس پہ محنت کرنے سے کیا مراد ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو وی ٹی آئی کالجز ہیں یا ٹیوٹا کے تھرو جو کالجز چلتے ہیں، جو ٹیکنیکل کالج ہیں، ان میں کمپیوٹر کورس، اسپوکن انگلش، یہ تو بیسک ہیں ہی، ان میں کچھ کورس ایسے بھی ایڈ کریں کہ جس کے ذریعے سکلز سکھائے جائیں۔ ویسے تو بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یہ کام کر رہے ہیں کہ سکلز پالش کی جا رہی ہیں، لوگوں کو سکلز سکھائی جا رہی ہیں، اور 3 مہینے یا 6 ماہ کے کورس کے بعد لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس قابل کر دیا جاتا ہے کہ وہ آن لائن بیٹھ کے فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں۔ اب کچھ سکلز میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جن پر اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یقیناً آپ بھی ملینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں تو پوری دنیا میں یہ جو بھی آپ 3D دیکھ رہی ہیں، یہ گرافکلی ہو رہا ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا اتنا دور آ گیا ہے کہ آپ نے ایک تامل مووی دیکھی ہوگی، اس کی جس کو پربھاس کی مووی تھی باہوبلی کے نام سے، اس میں بڑا ہی اس نے ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، اور اس میں میکسیمم لوگ انڈیا سے جنہوں نے کام کیا تھا۔ اور گرافک ڈیزائننگ کے بعد ویڈیو اینیمیشن ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، کنٹینٹ رائٹنگ ہے، یہ سافٹ سکلز ان کو بولتے ہیں۔ یہ سکلز اگر سیکھ لی جائیں تو یقیناً پاکستان کی گروتھ ہوگی، اور پاکستان اور انڈینز اور بنگلہ دیشی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جو مزدوری ہے یہ بہت سستی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اگر کوئی یو ایس اے کا بندہ یا یو کے کا بندہ یا کینیڈا کا بندہ اگر $100 پر اور $100 پر اور چارج کرتا ہے تو پاکستانی $10 $20 میں بھی کام کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس پہ ایک بڑا جو ایشو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا ہے۔ یہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ انکم آنی چاہیے، چاہے $10 ہو چاہے $20 ہو، تو اس لیے پوری دنیا میں سب سے سستی جو ہے وہ یہاں پہ لیبر ہے۔ اس لیے لوگ اگر یہ سکل سیکھ لیتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اپنے حالات بدلے جا سکتے ہیں اس سکلز کے تھرو۔ اس میں عمران خان نے تھوڑا سا کام کیا تھا، اور کچھ یونیورسٹیز کو انہوں نے اپنے لائن اپ کر کے، اور اس میں اس طرح کی سکلز کو انہینس کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، امپروومنٹ لانے کے لیے انہوں نے کئی کورسز کا آغاز کیا تھا۔ اور اس میں مجھے جو چیز پسند آئی کہ کورسز تو ہو ہی رہے ہیں، اور اچھی یونیورسٹی سے، مثلا یونیورسٹی لاہور سے میرے کئی جانے والوں نے کیا، یو ایم ٹی سے، یو سی پی سے، اس طرح کی یونیورسٹیوں سے لوگوں نے اس طرح کی سکل سیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد سیکھنے کے بعد اچھا اب ہم نے سیکھ لیا، اب ہم اس کو کام کو شروع کیسے کریں؟ تو عمران خان نے کامیاب نوجوان پروگرام کے تھرو
انٹرسٹ فری یا بہت کم انٹرسٹ کے ساتھ لون بھی دیے تھے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو کام سیکھے وہ اپنا ایک سیٹ اپ، ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ بنا سکے سافٹ ویئر ہاؤس ٹائپ، تاکہ اس کی جو ہے وہ ارننگ شروع ہو سکے۔ تو اس طرح کے گورنمنٹ کی طرف سے یقیناً ہمیں سٹیپس چاہیے ہوں گے تاکہ ملک کے جو 60 سے 70% ینگسٹرز ہیں اور پڑھے لکھے ینگسٹرز ہیں یہ ویسٹ نہ ہوں۔ پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور پاکستان سے سیکھ کر پاکستان کو سرو کرنے کی جب باری آتی ہے تب یہ باہر جا کر گوروں کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر، اس سے کئی جو ہیں وہ انڈسٹریاں منسلک ہیں، اور یہ سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ کا۔ ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کے ساتھ قریب 41 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو کہ منسلک ہیں۔ اب اس میں انڈسٹریز آپ دیکھ سکتی ہیں، اس میں کنکریٹ ہے، اس میں سیمنٹ ہے، اس میں برکس ہیں، اس میں لیبر کتنی ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر تھوڑا سا گورنمنٹ اگر توجہ دے، اب عمران خان نے یہاں پہ بھی تھوڑا سا کام کیا تھا، وہ اس لیے کہ جب آپ کی کوئی بھی فار ایگزامپل 3 مرلے کا گھر جب بنتا ہے تو اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، مثلا لیبر کام کرتی ہے جس میں مزدور اور مستری دونوں شامل ہوتے ہیں، پھر آپ کے مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، پھر آپ کے جو اینٹیں ہیں وہ پورا ایک بھٹے کا سسٹم ہوتا ہے سارا، اس میں کتنا لوگ کام کرتے ہیں، پھر آپ کی ریت ہے، آپ کے جو اینٹیں وغیرہ یا کنکریٹ ہے یا پھر لینٹر ہوتا ہے اس میں شٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً کتنے لوگ 41 کے قریب کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے ساتھ لنک ہیں۔ تو کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ پہ تھوڑا سا توجہ دی جائے۔ عمران خان نے جب اپنے دورے حکومت کو سنبھالا تو انہوں نے تھوڑا سا ریلیکسیشن دی تھی ٹیکس کے حوالے سے، کہ جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس آپ نے پے کرنا ہوتا ہے، تو ٹیکس اگر کم کر دی جائے تو یقیناً جو ہے وہ ریل اسٹیٹ بھی بڑھے گا اور سیل اینڈ پرچیز بھی زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے جو ڈیلرز ریئلٹرز ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں پیسے زیادہ کئی اب اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل جو کہ جس طریقے سے ٹیکسز چل رہے ہیں، جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا وہ تو ٹھیک، جنہوں نے نہیں کیے ہوئے وہ کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں نے ابھی اکاؤنٹ کو فریز کروا لیا ہے، انہوں نے ابھی ہولڈ کر لیے ہیں، اور وہ یقیناً پیسے روک کے بیٹھے ہیں، کیونکہ پولیٹکس کے حوالے سے بھی کچھ حالات پاکستان کے اس طرح سے بن جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً یہ بنتے ہی رہتے ہیں، اور جب ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب آپ 1 کروڑ کا گھر لیں گے اس کے اوپر 2 لاکھ جب پرچیز کریں گے تب ٹیکس ہے، 2 لاکھ جب سیل کریں گے تب ٹیکس ہے، پھر ڈیلرز کی جو فیسز ہوتی ہیں تو وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے آپ کو فی جو ہے یعنی 1 کروڑ کے حوالے سے اس کے ساتھ یہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی جب آپ ریل اسٹیٹ کے لوگوں کو ریلیکسیشن دیں گے تو وہ یقیناً پیسہ روٹیشن میں آئے گا، انفلیشن سے بچیں گے، اور اس سے آپ کی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کتنی انڈسٹریز جو ہیں وہ لنک ہیں ان کے ساتھ کام چلتا رہتا ہے۔ اب کئی بندے ہیں جو ان کو ہم جانتے ہیں کہ جو ٹھیکیدار تھے، لیکن جب یہ ریٹس بڑھے اور ٹیکسز بڑھے تو ان لوگوں نے سارے پیسے جو ہیں وہ ہولڈ کروا دیے۔ اب ٹھیکیدار میں جب گھر بناتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں، جب ٹھیکیدار گھر نہیں بنائے گا تو وہ لوگ بے روزگار ہوں گے، اس بات کو سمجھا جائے۔ یہ 2 ایسے اور کافی ہیں، مطلب سینکڑوں، پاکستان میں تو سینکڑوں ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ 2 میں نے ایسے بتا دیے کہ جن پر فی الفور کام ہو سکتا ہے، بہت زیادہ کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کل میں ہی آرڈرز دے دیے جائیں تو یقیناً پاکستان کو اگلے دن سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔